بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین۔ چونکہ آج کی تاریخ جناب قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے تو ان کے حوالے سے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں۔ جو سر سے باندھے کفن رن میں آ گئے قاسم، جو سر سے باندھے کفن رن میں آ گئے قاسم، جو سر سے باندھے کفن رن میں آ گئے قاسم، حسن کی تیغ کے جوہر دکھا گئے قاسم، حسن کی تیغ کے جوہر دکھا گئے قاسم۔ حسن مطلب دیکھیں کہ حسن کے خون کی حرارت دکھا گئے قاسم، حسن کے خون کی حرارت دکھا گئے قاسم، یزیدیت کو کھلونا بنا گئے قاسم، یزیدیت کو کھلونا بنا گئے قاسم۔ اور شعر دیکھیں کہ سپاہ شام میں قد جس کا تھا بہت اونچا، سپاہ شام میں قد جس کا تھا بہت اونچا، اسے ہی جنگ میں بونا بنا گئے قاسم، اسے ہی جنگ میں بونا بنا گئے قاسم، اب بجھایا رن میں جو ازرق کی زندگی کا چراغ، بجھایا رن میں جو ازرق کی زندگی کا چراغ، تو آسمان شجاعت پہ چھا گئے قاسم، تو آسمان شجاعت پہ چھا گئے قاسم۔ اور شعر بطور خاص کہ بتا کے موت کی لذت زمانے والوں کو، بتا کے موت کی لذت زمانے والوں کو، دلوں میں شوق شہادت بڑھا گئے قاسم، دلوں میں شوق شہادت بڑھا گئے قاسم، دلوں میں شوق شہادت بڑھا گئے قاسم، اور اسی پہ محو عبادت ہے آج تک تاریخ، اسی پہ محو عبادت ہے آج تک تاریخ،
تاریخ جو جرتوں کے مصلے بچھا گئے قاسم، جو جرتوں کے مصلے بچھا گئے قاسم، امام ذائقہ فیاض ان کو کیوں نہ کہیں، امام ذائقہ فیاض ان کو کیوں نہ کہیں، جہاں کو موت کی لذت بتا گئے قاسم، جہاں کو موت کی لذت بتا گئے قاسم، حسن کے خون کی حرارت دکھا گئے قاسم، یزیدیت کو کھلونا بنا گئے قاسم۔ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اولی الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاؤوا بہ، ثم تلا ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، جو اس سال ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے۔ گفتگو کا عنوان عزاداری اور حالات حاضرہ، اور گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، جہاں ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 68ویں آیت کی تلاوت کی کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا کہ بے شک انبیاء سے زیادہ، جناب ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان اور خدا مومنین کا ولی ہے۔ عزیزان محترم، عزاداری جیسا کہ عرض کیا جا چکا، یعنی یاد حسین، ذکر حسین، گریہ بر حسین، زیارت قبر حسین، یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ دین کی کوئی بھی بات کی جائے وہ اس موضوع کا جز بن جاتی ہے۔ لیکن حالات حاضرہ اور عزاداری کو اگر آپ دیکھیں
تو جناب ابراہیم کے بارے میں اب تک میں نے جو گفتگو کی اور اس آیہ مبارکہ کو مولائے کائنات نے دو مقام پر نہج البلاغہ میں اس آیت کا تذکرہ ہے. ایک یہی جو میں پڑھ رہا ہوں کلمہ حکمت یعنی 96 نمبر کا کلمہ، اور دوسرے 28 نمبر کا خط. جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ دو قرب کے معیار ہیں، ایک ہے وفاداری اور ایک ہے رشتہ داری. 96 نمبر کے کلمے میں فلسفہ اتباع اور پیروی اور وفاداری کو مولائے کائنات نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا، اور 28 نمبر کے خط میں جو یزید کے باپ کے خط کے جواب میں لکھا وہاں رشتہ داری کی بات کہی اور یہ نتیجہ دیا کہ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ وَتَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ. جہاں تک ہماری بات ہے ایک مرتبہ تو ہم جناب ابراہیم سے قرابت کی وجہ سے قریب تر ہیں اور دوسرے اطاعت کی وجہ سے. تو اب جہاں تک حالات حاضرہ میں عزاداری کی بات ہے تو اس کے لیے جناب ابراہیمی کا عمل ہمارے لیے نمونہ بن جائے گا. اس لیے کہ جیسا کہ 3 محرم اور 4 محرم کی مجلس میں عرض کیا جا چکا کہ جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور جب آنکھوں سے پٹی کھلی تو دیکھا کہ دمبا سامنے ہے، تو اب اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا اور پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدلا ہی کیوں گیا؟ کیا خلوص میں کوئی کمی تھی؟ کیا ارادے میں کوئی کمی تھی؟ کیا نیت میں کوئی کمی تھی؟ معاذ اللہ، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر موقع ملا تو کل میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن آج عزاداری اور حالات حاضرہ کے موضوع پر جبکہ 7ویں محرم کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تاریخ عزاداروں کو گرماتی ہے، یہ تاریخ عزاداروں میں اور زیادہ جوش اور جذبہ پیدا کرتی ہے. اور انہوں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، اور میں نے بھی لندن کے مختلف عزاخانوں میں مختلف سینٹرز پر اشرے پڑھے ہیں، میں نے عزاداروں کے مجمع دیکھے ہیں، میں نے ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر دوسری مجلس مل جائے جو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ چاہ کر کے بھی حسینیہ تک، عزاخانوں تک عزاداروں کا نہ جا پانا. لیکن یاد رکھیے گا عزائے حسین کسی خاص جگہ کی پابند نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں محبت حسین ہے تو جہاں آپ بیٹھ جائیں گے وہیں مجلس ہو جائے گی. توجہ کیجیے گا. لیکن چونکہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا سہارا لے رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں بہت ہی منتخب لفظیں، تاکہ کسی کے دل کو ٹھیس بھی نہ لگے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جناب ابراہیم کی نیت میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے ارادے میں کوئی کمی نہیں تھی. انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ، تو ہوا کیا کہ تاکہ درس و سبق مل جائے کہ یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پلان بنایا ہے تو اس کو عملی بھی ہم بنائیں. بنیاد ہم نے بھری ہے، فاؤنڈیشن ہم نے اگر تیار کی ہے تو اس پر عمارت بھی ہم ہی بنائیں اور اس میں رنگ و روغن بھی ہم ہی لگائیں.
توجہ کیجئے گا، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن وقت اور حالات اور قضاء و قدر کی منزل، توجہ کیجئے گا، یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اشاروں میں تو گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم بار بار آپ کو متوجہ کر رہے ہیں اس عمل کی طرف کہ جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور بیٹے سے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے، بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، تو پورے خلوص کے ساتھ یہ باپ اور بیٹے منی کی قربان گاہ میں گئے، لیکن ہوا کیا کہ جناب اسماعیل بچ گئے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پر آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ عجب جملہ کہتے ہیں کہ دین کی راہ میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے، تمہاری نیت درست ہونا چاہیے، تمہارا ارادہ صحیح ہونا چاہیے، تم اپنے خلوص میں کوئی کمی نہ آنے دو۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے عزاداری کو کمپٹیشن سے بچا لیجئے، عزاداری کو دکھاوے سے بچا لیجئے، عزاداری کو چھوٹی اور بڑی مجلس سے بچا لیجئے، اس لیے کہ یہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت سخت منزل ہوتی ہے، اور لیکن میں اس منزل سے انشاءاللہ گزروں گا اور آپ کو نتیجے کی منزل تک لے جاؤں گا۔ تو بہرحال دین میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی یا دین نہیں ہے یا ناکامی نہیں ہے، لیکن ہر آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم ہی سب کچھ کریں گے۔ بے شک اس دفعہ بھی ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی لوگوں نے پورے طور پر صحیح کی کوشش کی کہ عزاداری میں وہی انداز پیدا ہو سکے، لیکن تقیہ کا رخ بھی تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ تقیہ جہاں جان بچانا ہے اور اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرنا ہے، اور یہ منزل وہاں پر ہے جہاں دشمن سامنے ہو، اور اگر دشمن وبا جیسا ہو، اگر دشمن کوئی مرض ہو تو اس سے تو آپ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لڑیں گے کس سے؟ لیکن روح تقیہ کا تو علم ہونا چاہیے نا کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کیجئے اور دوسروں کو بھی آپ نقصان نہ پہنچائیے۔ اور جہاں تک اس ذکر کی بات ہے تو چونکہ یہ اس خواب اور تعبیر کا جو تسلسل ہے جو میں بار بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے میں اس منزل کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور بیٹا بچا، دمبا آ گیا، گویا کہ ہمیں درس اور سبق مل گیا کہ ہمارا کام ہے خلوص کے ساتھ گردن پہ چھری کا رکھ دینا، اب اس کے بعد خدا کا حکم چلتا ہے، یعنی ہمارے ارادے میں کمی نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا کام ہے گردن پہ چھری رکھنا، اب اس کے بعد خداوند عالم کا فیصلہ آتا ہے کہ ذبح عظیم کون بنے گا، اسماعیل بنیں گے کہ حسین بنیں گے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو میں جذبات و احساسات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں پر بھی پورے طور پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کی حکومتیں کیا کہہ رہی ہیں اور ماہرین صحت کیا کہہ رہے ہیں، اور دعا کریں کہ آئندہ برس جب محرم آئے یا آئندہ مہینوں میں اس وبا سے انسانیت کو نجات مل جائے، اور آئندہ برس کا محرم اس وقت تک خداوند عالم بزرگوں کو طول عمر عطا فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ، بچوں کو پروان چڑھائے، اور اس وبا اور اس مرض سے اس ذکر کے طفیل میں پروردگار عالم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ مختصر سی تمہید عزیزان محترم کہ جہاں پروردگار عالم جب جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس سے وہ کام لیتا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نیت میں خلوص پیدا کریں، اپنے ارادے میں خلوص پیدا کریں، ورنہ یہ سلسلہ ہدایت جو جناب آدم سے خاتم تک آیا، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جتنی منزلیں ملیں گی
ہر نبی سے پروردگار عالم کو جو کام لینا تھا اس نے لیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو کام پروردگار نے حسین ابن علی سے لیا وہ کسی سے نہیں لیا، توجہ کیجئے گا۔ اور اسی لیے یہ ذات گرامی وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، وارث ابراہیم و اسماعیل بھی ہے، وارث موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہے، وارث پیغمبر اسلام بھی ہے، وارث علی و زہرا بھی ہے، اور وارث حسن بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کربلا ایک ہی ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، کربلا ایک ہی ہے، کربلا حسین ابن علی نے بنائی ہے، دوسری اور کوئی کربلا نہیں ہے۔ ارے میں عزاداری اور حالات حاضرہ پر آپ کو کس منزل پر لے آیا؟ دیکھیے عزیزان محترم، یعنی آپ اگر دیکھیں تو امام 12 ہیں، لیکن امام حسین کے علاوہ 11 میں سے کسی اور نے کربلا نہیں بنائی، لیکن رضا سب کی شامل ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اسی لیے آدمی اگر کوئی کام نہ بھی کر پائے تو کم سے کم اس کا ارادہ تو ہو، اس کی نیت تو ہو، اس نیت ہی پر آپ کو اجر مل جایا کرتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان بگڑے ہوئے حالات میں جن لوگوں نے بھی بہتر سے بہتر عزاداری کی سعی اور کوشش کی، یقیناً اس سعی اور کوشش کا اجر انہیں پروردگار عالم نے دے دیا۔ خدا نیتوں کا راز جانتا ہے، خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جناب ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹا بچ گیا تو کہا کہ معبود ہم تو یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ یہ عیون اخبار رضا، یعنی امام رضا علیہ السلام کی حدیثوں کا وہ مرکز، وہ مجموعہ جو 2 جلدوں میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے حوالے سے عجیب روایت ہے۔ کہا معبود یہ کیوں بچ گیا؟ کہا کہ یہ بتلاؤ کہ تم جانتے ہو کہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آخری نبی کا نام لیا۔ کہا تمہیں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہے یا اس نبی کے بیٹے سے جو اس کا نواسا بھی ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ کہا ہمیں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اس نبی کے نواسے سے محبت ہے۔ ذرا دیکھیے گا تسلسل کیا ہے عزاداری کا، توجہ کیجئے گا۔ کہا یہ بتلاؤ کہ تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی پر زیادہ افسوس ہوتا یا اس نبی کے نواسے کے ذبح ہونے پر، اور دشمنوں کے ذریعے اگر اسے مارا جائے تو اس پر زیادہ افسوس ہوتا؟ کہا معبود اس میری نسل سے آنے والے آخری نبی کے نواسے کے قتل پر جو دشمنوں کے ذریعے سے ہوتا اس پر مجھے زیادہ افسوس ہوتا۔ اور پروردگار عالم اب خطیب بن رہا ہے، اللہ اکبر، مصائب حسین اپنے خلیل کو پروردگار سنا رہا ہے۔ سنیے، ادھر پروردگار عالم نے یہ تذکرہ کیا، ادھر جناب ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بڑی تو ابھی مصائب نہیں ہے، لیکن موضوع ایسا ہے کہ ان نازک ترین مرحلوں سے گزرنا ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ عزاداری کے لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ اس کی روح ہے گریہ بر حسین، اس کی جان ہے گریہ بر حسین۔ اگر کسی کو حسین پر رونے کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اپنی لا یعنی بے معنی باتیں پیش نہ کرے، بلکہ کامل الزیارات میں رونے سے متعلق روایات کو دیکھے۔
اور اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ادھر جناب ابراہیم نے آخری نبی کے نواسے کا احوال سنا، یعنی مولا حسین جن کی یاد میں آپ حضرات تڑپ رہے ہیں اور مجمع کی کمی کی وجہ سے یا امام بارگاہوں میں نہ جا پانے کی وجہ سے آپ پر عجب سی کیفیتیں طاری ہو رہی ہیں، تو اب جب جناب ابراہیم نے اس نبی کے نواسے کا احوال سنا تو آنسو جاری ہوئے اور ادھر سے آواز آئی، ابراہیم تمہیں جو اجر و ثواب اسماعیل کے ذبح کرنے پر ملتا، تمہیں وہی اجر میں نے اس وجہ سے عطا کیا جو تم نے اس نبی کے نواسے کے مصائب سن کر آنسو بہائے۔ دیکھا آپ نے، یعنی پروردگار عالم نیت اور ارادے پر اجر دیتا ہے، یہ ہے وہ منزل فکر۔ اور پھر یہاں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سب کی رضا شامل ہے، یہاں آپ جناب آدم سے لے کر خاتم تک آئیں اور خاتم سے پھر اگر بیان کو اور آگے بڑھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کربلا میں اپنی محنتوں کا ثمر دیکھنے کے لیے موجود نہ ہو۔ اور عزاداری کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ عزاداری ہادیوں کے سلسلے کا تسلسل ہے۔ عزاداری یا واقعہ کربلا، عزاداری میں جس کی یاد منائی جاتی ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہی آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ یعنی اتفاقی طور پر کربلا واقع نہیں ہوئی، کربلا منظم ہے، کربلا منتخب ہے، کربلا وراثت انبیاء کا سلسلہ ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ ہم تو حسین کو مانتے ہیں۔ ارے حسین ہی کو نہیں، حسن کو بھی ماننا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بڑی توجہ۔ اب یہاں پر جناب ابراہیم نے اگر گردن پہ چھری رکھی، بیٹا ذبح نہیں ہوا، تب بھی پر راضی تو تھے نا، نیت میں تو کوئی کمی نہیں تھی۔ اب آئیے میں کہاں تک آپ کو لے آیا کہ جہاں نبی جو کہہ رہے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، نہ اسماعیل ذبح ہوئے نہ جناب عبداللہ ذبح ہوئے۔ اور اگر ماضی کی تقریریں آپ کے ذہن میں ہوں تو یقیناً آپ میرے بیان کو مربوط کر لے جائیں گے، اور وہ یہ کہ اب چاہے مولا علی کا بستر پہ لیٹنا ہو، توجہ کیجئے گا، چاہے جناب زہرا کا اپنے بیٹے کے لیے یہ کہنا ہو کہ یہ واقعہ کب ہوگا، میں کوزے میں سمندر سمیٹ رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، اب ایک منزل اور بچتی ہے، میں نے کہا نا حالات حاضرہ یا سلسلہ ہدایت کے لیے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہی مرحلوں میں ہے ایک صلح امام حسن کا بھی مرحلہ۔ توجہ کیجئے گا کہ جہاں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حسن کا مزاج اور ہے، حسین کا مزاج اور ہے، یعنی امام حسن کے لیے یہ کہ وہ صلح پسند تھے اور امام حسین کے لیے کہ وہ جنگ پسند کرتے تھے، اس غلط فہمی کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ جناب ابراہیم کی اس قربانی کے فلسفے کا پتہ ہے، نہ امامت کا تسلسل جانتے ہیں۔ ارے میں نے اپنے بیان کو کتنے رخوں میں پھیلا دیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا کہ گردن پہ چھری رکھی بیٹا بچا، مولائے کائنات بستر پہ سوئے۔ توجہ کیجئے گا، میں عرض کر چکا نا، لیکن ان ساری باتوں کو کمال پر پہنچایا حسین ابن علی نے اپنی شہادت سے۔
لیکن امام ایک نہیں، امام 12 ہیں، سب کا ارادہ وہی، سب کا منصب وہی، سب کا مقام وہی. توجہ کیجئے گا. لیکن اگر میں آپ کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گیا عزیزان محترم، تو اب اس منزل پر بھی آپ دیکھیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسن کا مزاج اور تھا، امام حسین کا مزاج اور تھا، تو اگر تاریخ ہدایت پر آپ کی نظر ہو تو کبھی اس غلط فہمی کا شکار کوئی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے وہ شریف ترین گھر ہوتے ہیں جہاں بڑے بھائی کے خیال اور اس کی رضا کا خیال رکھا جائے. لیکن یہ وہیں ہوتا ہے جہاں شرافت اپنے کمال پر ہو. توجہ کیجئے گا، کل رشتوں کی میں بات کر رہا تھا نا، اور میں نے بیٹی اور باپ کے رشتے پر بات کی تھی، وہاں میں نے بھائی اور بھائی کے رشتے پر بات کی تھی. اب یہاں پر پھر بھائی کے رشتے کو، کل بھی شاید میں اس منزل پر آپ کو لے کر کے آؤں، لیکن آج جو منزل ہے عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ اگر حسن و حسین کے مزاج میں کوئی اختلاف ہوتا تو بڑے بھائی کی موجودگی ہی میں تو چھوٹا بھائی نہ بولتا. لیکن بڑے بھائی کے گزر جانے کے بعد، اس کے بعد تو چھوٹے بھائی کو پورا اختیار ہے نا. بڑی توجہ، اس کے بعد تو اختیار ہے نا. لیکن تاریخ بتائے گی امام حسن کی شہادت کب ہوئی؟ سن 50 ہجری. اور کربلا کب واقع ہوئی؟ سن 61 ہجری. تو اگر اختلاف کچھ ہوتا تو تاریخ بتائے کہ 50 میں بڑے بھائی سے حسین نے اختلاف کب کیا، اور اگر اختلاف کا ایسا کوئی مرحلہ ہوتا تو حسین ابن علی 51 میں کربلا بناتے، 52 میں کربلا بناتے، 53 میں کربلا بناتے. لیکن یہ 10 سال کا وقفہ بتا رہا ہے کہ فکری اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ فکر کا تسلسل ہے. یعنی بڑے بھائی نے یزید کے باپ سے جو معاہدہ کیا تھا کہ اپنے بعد وہ کسی کو نامزد نہیں کرے گا، اور اس شرط کی عملی مخالفت جبھی ہو سکتی تھی جب یزید کا باپ اپنی منزل پر پہنچ جائے. بھائی توجہ کیجئے گا. اب دیکھیے یہاں پر پورا سلسلہ سمٹ آیا. گویا کہ اگر امام حسن کے دور میں یہ واقعہ ہو جاتا تو امام حسن ہی کربلا بنا دیتے. لیکن یہ وقفہ بتا رہا ہے کہ فکری اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ فکر کا تسلسل کیا ہوگا کہ معاہدہ کرے بھائی اور پورا کرے چھوٹا بھائی. ایک صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد پر. بس عزیزان محترم، میں اس سے زیادہ اپنے بیان کو آگے نہ بڑھاؤں گا. یقیناً آج میں نے بہت سے رخ آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن اب آخر کلام میں یاد رکھیے گا، یہ کلمہ پڑھنے والے بھی ذرا سمجھیں اور جانیں اور اس فکر تک جائیں کہ جہاں پر عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ نبی کی عظمت، نبی کی بزرگی، نبی کا کمال اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کو پروردگار عالم نے سارے عہدے تو دیے، لیکن شہادت کا عہدہ نہیں ملا. شہادت کے عہدے کے لیے پوری کتاب لکھی گئی، سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز. اور کہا یہ گیا کہ نبی کو ڈائریکٹ تو یہ شہادت نہیں ملی، لیکن نواسوں کے ذریعے سے. اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر ابراہیم کے سلسلے میں آنے کی وجہ سے نبی ابراہیم سے متصل ہو سکتے ہیں تو نبی کے نواسے اور مباہلے میں بیٹوں کی منزل پر جا کر یہ دونوں نواسے اپنے نانا سے کیسے متصل ہوتے ہیں؟
اگر اسے دیکھنا ہے تو کہنے لگے کہ اصل میں نبی کو ڈائریکٹ تو شہادت نہیں ملی، لیکن شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سری، ایک ہوتی ہے جہری، یعنی ایک چھپی ہوئی زہر والی شہادت اور ایک خنجر کے ذریعے شہادت، اور اس آخری نبی کو یہ شہادتیں اپنے نواسوں کے ذریعے سے ملیں۔ یعنی مسلمانوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب حسن کی شہادت اصل میں حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت اصل میں حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے۔ تو کہتے آپ بھی وہی ہیں، لیکن ہم نتیجہ نکال دیتے ہیں کہ حسن کی شہادت اصل میں رسول کی شہادت اگر ہے، حسین کی شہادت اصل میں رسول کی شہادت ہے، تو پھر کہتے کیوں نہیں کہ حسن کا قاتل اصل میں حسن کا قاتل نہیں ہے بلکہ وہ رسول کا بھی قاتل ہے، حسین کا قاتل اصل میں حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ وہ رسول کا بھی قاتل ہے۔ ایک اور صلوات دے دیجیے آپ محمد والے محمد۔ بس عزیزان محترم، لیکن میں نے جس فکر کے تسلسل پر آج گفتگو کی ہے، اب ربط مصائب میں بھی میں وہیں پر آپ کو لاؤں گا کہ عزیزان محترم دیکھیے، جو لوگ ہدایت اور فکر کے تسلسل کو نہیں سمجھتے ہیں یقیناً وہ غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس کی نظر جناب ابراہیم کی اس قربانی یا بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے لے کر کربلا کے آخری سجدے تک ہے، وہ ان بیانات کو خود بخود مسلسل کرتا چلا جائے گا، اور وہ یہ کہ عزیزان محترم آپ مجھے بتائیں کہ امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے تڑپ رہے ہیں، کس طرح سے رو رہے ہیں، کس طرح سے بھائی کے سامنے، اور بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ لا یوما کیومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ یعنی بھائی نے بھائی کو تسلی دی، لیکن اسی موقع پر امام حسن نے اپنے بیٹے کے بازو پہ تعویذ کو باندھا۔ اس تعویذ کا راز تو کربلا میں جا کر کھلے گا، لیکن میں فکر کے تسلسل پر بات کر رہا ہوں نا۔ جناب قاسم کے مصائب کے اتنے رخ ہیں کہ اشرے چاہیے ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کو مرتبط اور مسلسل کرنے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ شب عاشور میں مولا حسین نے سب کا نام لیا، کیا وجہ ہے کہ قاسم کا نام نہیں لیا؟ اس لیے کہ بددیانت مورخ لکھتا کہ چچا دباؤ میں لے آیا۔ بھائی جیسے سب کے نام بتائے، قاسم کا بھی نام بتاتے، لیکن سب کا نام لینا اور جناب قاسم کا نام نہ لینا تاکہ تاریخ رقم ہو جائے کہ دباؤ میں بھتیجا نہیں آیا ہے، رضا مندی کے ساتھ آیا ہے۔ اور پھر پوچھا چچا کیا اس فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی ہے۔ اپنا نام سن کر تو جناب قاسم متبسم ہوئے۔ آپ کو پتا ہے نا، ابھی آپ نے اشعار میں سنا کہ موت کا ذائقہ جناب قاسم نے بتایا، لیکن اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہا چچا کیا عاشقیہ خیمے میں آ جائیں گے؟ اللہ اکبر! حسین سوال کے مزاج کو سمجھ گئے کہ قاسم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں جاؤں گا اصغر کے لیے سوال آپ کروں گا، اور یہ اصغر میدان میں جا کر شہید ہوگا۔ ہاں عزادارو، یہ مرحلہ اب اس کے بعد صبح کو
جب میدان میں جانے کا مرحلہ آیا ہے اور ایک کے بعد ایک شہید جا رہا ہے، اور انصار کے بعد جب اعزا کی باری آئی ہے تو جناب قاسم بار بار جاتے ہیں، چچا میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، چچا میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، لیکن عزادارو آپ کو علم ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ جناب قاسم کو مولا حسین روکتے ہیں۔ میں تفصیلی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ جناب قاسم ایک گوشے میں گئے، کچھ کہتے ہیں کہ آنکھ لگ گئی اور جو بھی ہو، لیکن بہرحال جناب قاسم کو اپنے بابا کی شہادت کا منظر یاد آیا، جب باپ بیٹے کے بازو پہ تعویذ باندھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جب کوئی بہت مصیبت کا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم نے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تعویذ اور کسی کے بازو پر کیوں نہیں؟ کہا یہ ان دونوں میں فرق کرنے والوں کے لیے جواب ہے کہ نام بھی قاسم کا نہیں لیا، تعویذ بھی قاسم کے بازو پر بندھا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب قاسم دوڑے ہوئے آئے، برسوں کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین کے لیے عجب جملے ہیں کہ بھائی کا خط پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ چچا نے بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ ہاں عزادارو، اگر آپ کے ہاں روتے روتے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ پانی کا چھیٹا مارتے ہیں، پانی کے چھیٹے۔ لیکن کربلا میں تو قحط آب ہے، وہاں تو خیموں میں پانی نہیں ہے، چچا اور بھتیجے غش آ گیا ہے، چلو آنسوؤں کا نذرانہ لے کر چلو ان پیاسوں کی خدمت میں، ان غش کھا جانے والوں کی خدمت میں۔ بہرحال عزادارو، جناب قاسم کو اجازت ملی، لیکن جب مولا حسین نے جناب قاسم کو رخصت کیا ہے تو گھوڑے پر سوار کر کے گریبان کو چاک کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ لشکر کو پتہ چل جائے کہ آنے والا وہ ہے جو یتیم ہے، اس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے۔ بہرحال جناب قاسم گئے ہیں، بڑی تفصیلی شہادت ہے جناب قاسم کی، وہ آپ سنیں گے اور مجلسوں میں، لیکن میں اپنے بیان کو بس مختصر کر رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، آپ کو علم ہے نا کہ ایک مرتبہ جناب قاسم نے آواز دی، چچا یتیم کا معاملہ تھا۔ امام حسین غیظ کے عالم میں گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے اور ایسا غیظ طاری تھا کہ دشمن نے بھاگنا شروع کیا، لیکن قاسم گھوڑے پر سے زمین پر آ چکے تھے۔ قاسم کا لاشا، قاسم کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گیا، پکارتے تھے چچا چچا، لیکن جب قریب پہنچے تو قیامت گزر چکی تھی۔ عجب مرثیہ پڑھا کہ بڑا شاق ہے تیرے چچا کے اوپر کہ تو پکارتا رہا اور تیرا چچا بر وقت نہ پہنچ سکا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کے بکھرے ہوئے لاشوں کے ٹکڑے سمیٹے، ابا میں رکھے اور وہ گٹھری لے کر کے چلے۔ ہاں زادارو، در خیمہ پر پہنچے، آواز دی ہوگی، بھابھی یہ حسین شرمندہ ہے کہ میرا بھتیجا پکارتا رہا، اب جو یہ لاش آ گیا ماتم ہونے لگا، واہ قاسمہ، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ قاسم پہ دلہن کرتی ہے آہو زاری، لاش پہ دلہن کرتی ہے آہو
ماری لاش قاسم پہ دلہن کرتی ہے آہو زاری چل دیے داغ رنڈا پہ کا مجھے دے کے کہاں کچھ تو بتلائیے اب جا اے کہاں دکھیاری لاش قاسم پہ دلہن کرتی ہے آہو زاری ہے پارا پارا تن نوشا حلینوں نے کیا خون میں ڈوب گئی سے رے کی لڑیاں ساری لاش قاسم تی ہے آہو زاری ہائے مہندی کیا خوب رچی لاش پہ مادر نے کہا نگ بہنوں کو دوبارہ کی ہو تیاری لاش قاسم تی ہے آہو زاری ہے چوڑیاں توڑ کے کبرا کی کہا لیلا نے بیوگی پر تیری ہو جا یہ دکھیا واری لاش قاسم پہ دلہن کرتی ہے آہو زاری فاطمہ آئی ہے نوشا حق پرسان لینے ہر آزادار کی آنکھوں سے ہے آنسو جاری لاش قاسم پہ دلہن کرتی ہے آہو زاری ہائے ہوگی کنگنے کی جگھاری سما ہاتھوں میں صغیر در بدر ٹھوکریں کھائے گی دلہن بیچاری لاش قاسم پہ دلہن کرتی ہے آہو زاری
میرے سر تاج کہاں جا یہ غم کی ماری ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا آتا ہے زخمی علم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا دور تلک پھیلے وہ خارے علم نہر پہ قصص سے وہ فوج ستم روک نہ پائی قدم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس قاسم ہے 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 قاسم اشنا لب کوشتائے جفا قاسم ہے 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 قاسم بین کرتی ہے لاش پر فرمان بین کرتی ہے لاش پر پروان ہنک شادی ہو گئی بیوہ دلہن کی شادی ہو گئی بیوہ کیسی آئی تجھے قضا قاسم ہے 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 قاسم کتنے نازوں سے تجھ کو پالا تھا کتنے نازوں سے تجھ کو پالا تھا تم سے گھر میں میرے اجالا تھا تم سے گھر میں میرے اجالا تھا اب کہاں کوئی دوسرا قاسم ہے 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 قاسم کیسا پامال ہو گیا لاشا کیسا پامال ہو گیا لاشا جس میں نازک بے سر نہیں چھوڑا جس میں نازک بسر نہیں چھوڑا کیسے دیدار ہو تیرا قاسم
تو اجلال جدا ہووے اللہ نہ کسے ماتو اجلال جدا ہووے جیوے ہویا ودا قاسم جیوے ہویا ودا قاسم نہ کوئی جدا ہووے اللہ نہ کسے ماتو اجلال جدا ہووے اللہ نہ کسے ماتو اجلال جدا ہووے باتیں دیسی قسم دے میں شگن مناواگی صحرا میں اتے سر تے شادی دا سجاواگی اور رب خیر کرے پوری ابڑی بھی دعا ہووے اللہ نہ کسے ماتو اجلال جدا ہووے اللہ نہ کسے ماتو اجلال جدا ہووے شاہ چک دریا ٹکڑے شاہ چک دریا ٹکڑے قاسم دے وچا چادر ود اس تو نہیں ہونا محشر دا کوئی منظر بے کفن ہووے بننا بے کفن ہووے بننا بابا حجر دا ہووے اللہ نہ کسے ماتو اجلال جدا ہووے اللہ نہ کسے ماتو اجلال جدا ہووے ہر بات بھی منگدا اے رو رو کے دعا قاسم مکھ جاڑ جدو ساوا نوحائے تیرا قاسم جواد تے یزدا لئی سامان شفا ہووے اللہ نہ کسے ماتو اجلال جدا ہووے ہو گیا مرنا ستم عباس کا